جی ارسلان ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ پاکستان اتنے بحرانوں کا شکار ہے، کیا ہمارے پاس اب مزید غلطیاں کرنے کی گنجائش ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ارسلان صاحب. ڈاکٹر صاحب مزید غلطیوں کی گنجائش ہے؟ غلطیوں پہ غلطیاں تو حکمران کرتے جاتے ہیں، ماضی کو دیکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا غالباً قول ہے کہ ڈر اس وقت سے جب اجتماعی دعائیں بھی بیکار ہو جائیں. بڑی گہری بات ہے. اور ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ہے کہ اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن ان کی ایک حدیث ہمارے علماء بہت زیادہ ڈسکس نہیں شاید کرتے، لیکن ان کو ضرور ڈسکس کرنی چاہیے. اور وہ یہ کہ اس امت پہ ایک عذاب جو ہے وہ ضرور آئے گا، اور وہ یہ کہ یہاں کے لوگ، اس امت کے لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹ کے، اب دیکھیں جب میں پڑھتا ہوں نا اس حدیث کو، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں جگہ پہ تو میں لرز جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے خوش ہوں گے. یعنی یہ عجیب عذاب کی قسم ہے. یعنی یہ نہیں کوئی زلزلہ آ جائے گا، کوئی سیلاب آ جائے گا. سیلاب تو بھی ایک بڑا 5 پاکستانی ڈوبا ہوا تھا چند سال پہلے، تو کیا سیکھا قوم نے؟ اب زلزلے کے پیسے کھا گئے، سیلاب کے پیسے کھا گئے، لوٹ مار، چپڑاسی تک رشوت مانگ رہا ہوتا ہے. یہ بھی آپ کیا ابھی شیلری صاحب دکھا رہے تھے، کوئی جگہ جگہ کھونٹے لگے ہوئے ہیں، وہ خود ان کے پنجاب بھرا ہوا ہے پورا، اس سندھ میں، مطلب جہاں سے اٹھائیں گند ہی گند ہے پورے ملک میں. اور ہر آدمی یعنی حج کا پیسہ کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کر کے آ گئے. اس ملک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ زکوٰۃ بیت المال کے پیسوں سے لوگ سرکاری حج کر کے آ گئے. تو احتساب تو کوئی نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب، کیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہی تو عذاب ہو رہا ہے. آپ بجلی نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی آپ کے پاس بجلی نہیں. جس ملک میں بجلی، یعنی مجھے بتائیں بجلی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نیوکلیئر کنٹری بن چکے ہیں. یعنی دنیا کے پوری دنیا میں دیکھیں نا آپ، کتنے ملک ہیں اور کتنے ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز، آپ ان میں سے چند اتنے سے ہیں. لیکن آپ ذرا جائیں پورے یورپ گھومیں، پورا آپ چلے جائیں ایسٹرن ایشیا میں، کہ ہمیں ذرا بجلی نہیں ہے. آپ کی بجلی نہیں ہے، بجلی غائب، اب گیس غائب ہونی شروع ہو گئی ہے. یہ نہیں آپ سوچیں نا، گیس غائب ہو رہی ہے بھائی. نہیں سوئی کے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایران سے آئے گی، قطر سے آئے گی، وہ سعودی عرب تیل دے گا، وہ بھاشا ڈیم بنے گا، کوئی کالا باغ بنے گا، خدا جانے تھرکول نکلے گا، وہ پتہ نہیں کیا کرکوٹک نکلایا، یہ نکلایا، وہ افتتاح، وہ گوادر سے آئے گا، وہ ٹاپی آئے گی ترکمانستان سے. بجلی گیس غائب ہے. یعنی جو آتا ہے وہ پہلے سے وہ کہتا ہے یار میں کہ فراڈ میں پیچھے نہ رہتا ہوں، اس سے پکا ہاتھ ماروں، کیونکہ مقابلہ چل رہا ہے نا فراڈیوں کا، حقیقتاً فراڈیوں کا مذاق. یعنی وہ کہتے ہیں اس کی کتنے بلین ہیں، کہتے ہیں اچھا اتنے ارب پڑے اس کے باہر. یار میں تو پیچھے رہ گیا. حقیقتاً میں آپ سے یعنی مذاق نہیں بات کہہ رہا، حقیقتاً آپ کے جو رولرز ہیں وہ ایک دوسرے کی بات اس طرح کرتے ہیں بالکل کہ جی اس کے کتنے ہیں، پاکستان میں سب سے ریچسٹ کون ہے، انہوں نے کہا جی فلانا ہے. اچھا کتنے ہیں اس کے، بولنے کا جی اتنے. اچھا اتنے اس کے پاس، ٹھیک ہے. ڈاکٹر اس کا مزید ہوئی نا ابھی دیکھیں جو بات ہوئی، ایک کالر نے بھی میرے خیال سے کوئی بات کی تھی کہ یہ حکمرانوں کی اور رولرز کی، اور یہ کراچی کو آپ دیکھ لیں، آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، آپ فاٹا کو دیکھ لیں، آپ پورے پاکستان کو دیکھ لیں، پنجاب کو بھی دیکھ لیں. آپ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ انعام کی، اور وہ عجب آیت ہے قرآن شریف. وہ قرآن شریف کی آیت یہ ہے کہ ہم ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں تاکہ ظالم انہیں صاف کریں. یعنی عجیب آپ اس کی تشریح پڑھیں تو آپ کا ذہن ہوگا کہ یہ کیا گہرائی اس بات میں. اچھا یعنی آپ دیکھیں نا کیا ہے، یعنی دلی میں نادر شاہ آ گیا، ہلاکو خان بغداد میں گھس گیا، مطلب وہ ظالموں سے ظالموں کا جو صفایا ہو رہا ہے سارا. اور آپ میں صرف ایک بات آپ سے کہوں، کبھی آپ غور کریں قدرت پہ، آپ غور کریں انسان تو بہت کم ہے، جانور کتنے ہیں، کئی گنا زیادہ، کروڑ ہاتھ جانور مرتا ہے نا روز. گندگی پھیلتی بستیوں میں نہیں. مردار خور جانور، وہ جو مرے ہوئے جانور انہیں کھا جاتے ہیں. یعنی کوئی سسٹم اللہ نے اپنی قدرت بنائی ہوئی ہے نا، ورنہ تو لاشیں پڑے، صبح اٹھے تو کتنے پرندے مرے پڑے ہو زمین پہ، چڑیاں گری، بدبو پھیلی ہو پورے، ایسے ہی ہو نا بالکل. سمندر کا پانی، لیکن کیسے قدرت، کیوں؟ اس لیے کہ صفائی کر دیتی قدرت، اپنا سسٹم رکھا ہو. جب آپ خود صاف نہیں کرتے نا تو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے کہ اس کی بستیوں، اس کی آبادیوں میں یہ نوست پھیلی رہے، تعفن پھیل رہا ہو ہر وقت، گنڈے بدماش لچکے ایک دوسرے کو کھا. پھر کیا ہوتا ہے، ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں ظالموں پہ، اور پھر ان پہ ظالم، یعنی ظالم ایک دوسرے کو کریش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرت تو ہے نا، قدرت کا نظام تو ہے، اور اسی طرح پکڑ ہوتی ہے پھر. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں پر آپ ظالم ورسز ظالم یہ صورتحال ساری ہوگی.
اور بیچ میں جو میں تو عوام کا بھی ایک بڑے حصے کو ظالم ہی سمجھتا ہوں کہ جو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جب تک ان کے دیکھیں نا کیا ہمارے لوگ کیا ہیں خود میں کہا نا خود ہمارے لوگ بھی تو کم نہیں ہے نا مطلب ہمارے لوگ بھی کیا ہے ان کا مزاج آم کھایا اور گٹلی پڑوسی کا پھینک دی انجوائے کیا ٹھیک ہے نا بچے کو کہا بیٹا ذرا کچرا پڑوسی کا آگے پھینک کر آ جانا دیکھنا کوئی دیکھے نہ آتے ہو ماں گھروں میں عام ہوتا ہے نا پڑوسی بےحس ہو چکے ہیں نہیں یعنی آپ انجوائے کرتے ہیں دوسرے کو تنگ کر کے کسی سڑک کے اوپر ایک خاتون گر جائے پہلے ری ایکشن کیا ہوگا ہنسیں گے لوگ ہنسیں گے بالکل ہنس پڑیں گے وہ مجھے ہنسی آ جاتی تھی میں تو کسی کو گرتا دیکھتا ہوں مجھے وہ میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے مطلب عجیب و غریب لوگوں کا رسپانس ہوگا تو اس قسم کی سوسائٹی میں وہ لوگ بھی پستے ہیں ساتھ ساتھ میں وہ واقعہ نہیں دہرانا چاہ رہا فرید الدین عطار والا کہ ان کا بھی سر قلم ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک پیالہ گراتے تھے روز اور وہ فوج غائب ہو جاتی تھی لیکن تو مطلب ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے بستیوں میں ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے بستیوں میں جہاں جو ایسے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ لوگ وہ بھی پھر بیچ میں پستے ہیں سارے تو جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا جی وہ پشاور بم بلاسٹ ہو گیا ارے کتنے مرے ہو گئے 8 میں اچھا یار چلو چینج کرو یار اور میں اس دن بات کر رہا تھا یار ڈپریسنگ خبریں چلتی رہتی ہیں یار یہ چینج کرو یار میں سو فیڈ اپ یار 50 آدمی مر گئے 100 آدمی مر گئے ٹی وی لگاؤ ڈرامہ لگاؤ یار کوئی گانے کا پروگرام لگاؤ جب یہ آپ کی سائیکی ہو دیکھیں نا جب آپ کی سائیکی یہ ہو لوگوں کی کہ جنازے پہ کوئی نہیں جنازے پہ مجھے عید پہ تو آنا شروع ہو گئے نا ایس ایم ایس تو اب مجھے تو لگتا ہے جنازوں پہ بھی ایس ایم ایس پتا چلا جی تمہارے پڑوسی میں ہو گیا جی بچے ایس ایم ایس کر رہے ہیں جی جنازے میں مان نہیں سکتے جی تعزیت دلی تعزیت قبول فرمائیے انکل ایسے ہی ہوگا کیونکہ جب اتنا بے حس ہو جائے معاشرہ اس قدر بے حسی ہو جائے تو پھر وہ قدرت اپنی صفائی کرتی ہے میں نے کہا نا کہ وہ بدبو نہیں پھیلنے دیتی معاشرے میں جانور کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو آپ قبرستان جائیں آپ کو بدبو آتی ہے آپ کو نہیں آئے گی بدبو کتنی لاشیں کتنا اندر تعفن ہے اندر لیکن اوپر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے بالکل